ہر انسان کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہر انسان کی 2 مرتبہ پیشی ہونی ہے۔ ایک مرتبہ دنیا میں جب ہم اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے، اللہ سے ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ سے ہماری وہ جستجو اور لگن کے ساتھ، شوق ذوق کے ساتھ ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک نماز کی حالت میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو جو آدمی نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑے ہونے کا حق ادا بھی اس کو کرنے کی توفیق دے دیں گے۔ اللہ کا سامنا بھی کر سکے گا، اللہ کو اپنا چہرہ اور منہ بھی دکھا سکے گا۔ اور جس نے دنیا میں رہتے ہوئے سجدہ ہی نہیں کیا، دنیا میں رہتے ہوئے نماز ہی نہیں پڑھی، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا پیغام آیا کہ آؤ نماز کی طرف، اور وہ کہیں اور جا رہا ہے، تو وہ اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ تو جو آج ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جن کے ساتھ ہم بازاروں میں گھومتے ہیں، جن کے ساتھ ہم وہ فضول بحثیں اور فضول گفتگو اور فضول کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دن رات اکٹھے رہیں، جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو ان میں سے کوئی جنت میں ہوگا، کوئی جہنم میں ہوگا۔ تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کے آئی ہے؟ تو جو ہمارے ساتھ کھیلنے والے ہوں گے، ہمارے ساتھ کھانے پینے والے ہوں گے، اگر وہ جہنم میں ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اس لیے آج ہم جہنم میں ہیں۔ تو اس لیے اگر ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارا صحیح محبت ہے، ہم ان کو دین کی طرف لائیں، نماز کی طرف لائیں۔ ہمارے بھائی ہیں تو ان کو نماز کی طرف لائیں، ہمارے دوست ہیں تو ان کو نماز کی طرف لائیں۔ اگر وہ نماز ہمارے کہنے پہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کل جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے، وگرنہ ایک دوسرے کی زیارت سے ترس جائے گی۔ تو اس لیے خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم نے کرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔